الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في مقام آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت دنیا کے چپے چپے سے اور ہمارے اپنے ملک کے گوشے گوشے سے فرزندان اسلام اللہ تعالیٰ کی توفیق اور سعادت سے حج اور عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے خدا کے گھر کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ اسی مناسبت سے کچھ باتیں اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فرزندان کے سفر کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور ہم میں سے جن لوگوں کے دلوں میں طلب اور تڑپ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی حاضری کے اسباب و وسائل اپنے کرم سے مقدر فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے 2 مقامات سے آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، لوگوں حج کے مہینے مشہور اور معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جو آدمی حج کے ان مہینوں کے اندر حج کا ارادہ کرے اور اس کا احرام باندھ لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کو 3 کام نہیں کرنے ہیں. پہلا کام، کسی قسم کی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے. دوسرا کام، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی اور گناہ نہ کرے. ولا جدال، اور کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ کرے. یہ 3 کام خصوصیت کے ساتھ اس بندہ مومن کو کرنا چاہیے جو حج کا احرام باندھتا ہے، حج کی نیت اور اس کا ارادہ کرتا ہے.
اس لیے کہ یہ وہ سفر ہے جس سفر کے اندر دنیا کے چپے چپے سے توحید کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچتی ہے، ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے 25 اور 30 لاکھ افراد کا، اور اس مجمع میں کبھی دھکم پیل ہوتی ہے، کبھی کسی کا ہاتھ کسی کو لگ جاتا ہے، کبھی چلنے والوں میں کسی کا پیر کسی کے احرام پر پڑتا ہے، اور کبھی کوئی اپنی معذور ماں یا باپ کو کرسی پر بٹھا کر ڈھکیل رہا ہوتا ہے، سامنے حجاج کرام ہوتے ہیں، بغیر کسی ارادے کے وہ اس کی گاڑی چلنے والے حجاج کرام کی پنڈلیوں سے ٹکراتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی پنڈلیاں خون خون ہوتی ہیں۔ اس قسم کے بے شمار مسائل ہیں جو اس سفر کے اندر عازمین کو پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عازمین کو ہدایت فرمائی، دیکھو اس سفر کے اندر ایک تو بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرنا، جب تم حج کا احرام باندھ لو، جب تک وہ حج کا احرام ختم نہیں ہوتا اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے۔ صحبت تو بہت دور کی بات ہے، بے حیائی کی بات بھی نہیں کر سکتے، ولا فسوق اور کسی قسم کا جھگڑا مت کر، گناہ مت کرنا، ولا جدال اور لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اس سفر کے اندر تم جو کچھ نیکی کا کام کرو گے اللہ کو معلوم ہوگا، اللہ اس کو جان لے گا۔ وتزودوا، اور اس سفر پر نکلتے ہوئے خرچ ضرور لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین توشہ اور بہترین سفر خرچ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام سے میں نے ایک اور آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے اللہ پر فرض ہے کہ اس کے گھر کا ارادہ کرے، اس کے گھر کو آئے۔ اور اللہ کے لیے اس کے گھر کو آنا کن لوگوں پر فرض ہے؟ ان لوگوں پر جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت، طاقت اپنے اندر رکھتے ہو۔ اس میں جسمانی قوت و طاقت بھی مراد ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی مراد ہے، اور پھر وہاں جتنے دن اس کا قیام ہوگا اس قیام میں جو کچھ خرچ ہوگا وہ خرچ بھی شامل ہے۔ اور اس سفر پر جانے کی وجہ سے اس کے گھر پر جتنے افراد موجود رہیں گے اس کے واپس آنے تک ان لوگوں کے جو کچھ اخراجات ہیں یہ سب کے سب شامل ہیں۔ جس آدمی میں اتنی استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا قصد و ارادہ کرے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے اس حکم کا انکار کرے گا، سن لے اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ اسلام کا پہلا رکن ہے اللہ اور اس کے رسول سے متعلق شہادت دینا، اس بات کی شہادت اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی رب، کوئی معبود نہیں۔
دوسری گواہی اس بات کی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز کو ادا کرنا، تیسرا رکن ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، چوتھا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، پانچواں رکن ہے حج کرنا۔ حج اسلامی ارکان میں آخری رکن ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں پر 4 چیزیں فرض کرتا ہے، ان میں 2 چیزیں وہ ہے امیر غریب، شہری دیہاتی، عالم جاہل، سب پر فرض ہے۔ ان میں سے پہلا رکن ہے نماز، دوسرا رکن ہے روزہ۔ نماز اور روزہ امیر آدمی پر بھی فرض ہے، غریب آدمی پر بھی فرض ہے، شہری آدمی پر بھی فرض ہے، دیہاتی پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، جوانوں پر بھی فرض ہے، بوڑھوں پر بھی فرض ہے، عالم پر بھی فرض ہے، جاہل پر بھی فرض ہے۔ یہ 2 فرض وہ ہیں جو امت مسلمہ کے بالغ ہر صاحب عقل آدمی پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر رکھے، اور دین اسلام نے 2 رکن ایسے رکھے ہیں جو صرف مالدار صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ۔ یہ غریب آدمی پر تو فرض نہیں ہے، یہ بس اس آدمی پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال موجود ہو، زیورات کی شکل میں، نقد پیسوں کی شکل میں، اسباب ساز و سامان کی شکل میں، مختلف شکلوں میں، جس کے پاس شریعت نے جو حد بیان فرمائی ہے اس حد کے مطابق اگر اس کے پاس روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، پراپرٹی وغیرہ موجود ہو تو پھر وہ صاحب استطاعت کہلاتا ہے۔ پھر اس پر لازم ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نکال کر غریبوں کے حوالے کرے۔ اور اسلام کا ایک چوتھا فرض ہے حج، اور یہ فرض بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مالدار صاحب حیثیت لوگوں پر رکھا ہے، اور اللہ نے اس فریضے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ فریضہ ہر کسی پر نہیں ہے، یہ فریضہ بس انہی لوگوں پر ہے جو اللہ کے راستے میں جانے اور اس مقام تک پہنچنے کی قوت و طاقت بھی رکھتے ہوں، اور روپیہ پیسہ بھی رکھتے ہوں، وہاں کا خرچ بھی رکھتے ہوں، بس انہی لوگوں پر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ، اب جو آدمی سماج کے اندر اتنی استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو جائے۔ خدا کا یہ فریضہ اس کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اس کو ٹالم ٹول نہیں کرنا چاہیے، معمولی لنگڑے لولے بہانے اپنے پاس نہیں رکھنے چاہیے۔ جیسے ہمارے اپنے سماج میں یہ بات بہت مشہور و معروف ہے کہ حج زندگی کا آخری فرض ہے، اور اس فرض کو اس وقت ادا کرنا ہے جب زندگی کے تمام کاموں سے آدمی فارغ ہو جائے۔ مثلاً بچیوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو، گھر موجود نہیں ہے تو گھر بنا لے، سب لوگوں کی شادی وادی سب کر دے، سب کرنے کے بعد اسلام کے اس آخری فریضے کو ادا کرنا ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس غلط تصور کو اپنے دماغ سے نکالیں۔ اگر کوئی آدمی 16 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، اور وہ بالغ ہوا اس حال میں کہ وہ صاحب حیثیت ہے، تو اسلام کا یہ فریضہ اس کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کو چاہیے کہ اسی عمر کے اندر اللہ کے اس فریضے کو ادا کرے۔ اس فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جن کو پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے دل کانپ اٹھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
میری امت میں جو صاحب حیثیت ہو اور باوجود صاحب حیثیت ہونے کے وہ حج کو نہ جائے اور حج کیے بغیر اس کو موت آ جائے، نبی نے فرمایا کہ میرا وہ امتی یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، محمد کو اس سے متعلق کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی سخت ترین وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے متعلق بیان فرمائی ہے جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھر اور مختلف چیزوں سے متعلق منصوبے بنا رکھے ہیں، یہ کام ہونے کے بعد میں حج کروں گا۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے بچوں کی شادی کرنے تک زندہ رہیں گے؟ اس کی کیا ضمانت ہے آپ کے پاس؟ کیا خدا نے آپ کو اس معاملے کی کوئی چٹھی بنا کر دی ہے، یا آسمان سے آپ کے نام پر کوئی خط آیا ہوا ہے کہ آپ اتنے سال زندہ رہیں گے؟ موت کا وقت اللہ نے کسی کے لیے متعین نہیں کر رکھا ہے۔ تو پھر آدمی کو چاہیے، اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اولین وقت میں خدا کے اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فریضہ ہے یہ مشقتوں سے بھرپور فریضہ ہے۔ اس فریضے کو خوبصورتی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس میں قوت اور طاقت ہوگی۔ جس آدمی میں قوت طاقت نہیں ہوگی، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے چہرے کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ کیا خاک ادا کرے گا؟ اس لیے کہ آپ یہاں سے نکلتے ہیں، جب آپ حج کو جانے والے ہوتے ہیں، محلے والوں کو، اڑوس پڑوس کو، رشتہ داروں کو معلوم ہوتا ہے تو سارے کے سارے آپ کے پاس بھاگ بھاگ کر آتے ہیں اور آپ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ کوئی چیز منہ سے بولتے ہیں، ختم بھی نہیں ہوتی کہ 3 لوگ اس کو لانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اب جانے والوں کی محبت ہوتی ہے، آپ سے تعلق رکھنے والوں کی۔ کوئی کہتا ہے بابا یہ بھی رکھ لو، کوئی کہتا ہے چچا یہ بھی رکھ لو، یہ بھی کام آئے گا، اور پھر وہ سب کے سب دیتے ہیں۔ آپ میں حرص اتنی بھری ہوئی ہے، اتنی بھری ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو سونے کی ایک وادی دے دے تو وہ کہے گا ایک اور ملتی تو اچھا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو سونے کے 2 گراؤنڈ بڑے بڑے بھر کر دے، وہ کہے گا ایک تیسری بھی ملتی تو اچھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔ اب وہ جو جانے والے صاحب ہیں، اب وہ پوتا کچھ لا رہا ہے، نواسا کچھ لا رہا ہے، بیٹا کچھ لا رہا ہے، بیٹیاں کچھ دے رہے ہیں، سب ٹھوس ٹھوس کر رکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے حج کمیٹی کو جانا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا سامان فوراً ان کے نواسے، پوترے، بیٹے لے کر پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پر پورے سامان کی ویٹنگ ہو گئی، اس کو کسٹم میں ڈال دیا گیا۔ اب حاجی کو جو اصل آنکھ کھلتی ہے اس وقت جب وہ جدہ کے ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے۔ جدہ کے ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جب وہ اپنے ساتھ سامان کا انبار دیکھتا ہے، ان کی عمر ہے 70 سال 75 سال، ان کا خود چلنا مشکل، اور سامان ہے 60-70 کلو کا۔ اب وہاں پر کوئی حاجی صاحب بولنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اب ان کا سامان ہے، ان کو ڈھونا۔ اب قوت طاقت اتنی ہے نہیں کہ وہ سامان کو ڈھکل سکے۔ یہاں سے جو چڑچڑاپن شروع ہوتا ہے، گالیاں شروع ہوتی ہیں، سفر سے واپس آنے تک وہی گالیاں، وہی چڑچڑاپن ان کے مزاج کا حصہ رہتا ہے، اور اس کا پورا سفر حج برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اس سفر سے جو نورانیت حاصل ہونی چاہیے، جو تقویٰ ملنا چاہیے، اور اس اعمال کے نتیجے میں جو انقلاب دنیا میں ہونا چاہیے، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ حج کرتے ہیں بڑھاپے میں مرنے کے قریب۔
اس تصور کو ختم کیجیے۔ سفر حج یہ جوانی میں بھرپور قوت و طاقت کے موقع پر کرنے والا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے تو اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول مت کیجیے، کوئی بہانہ مت پیش کیجیے کہ مجھے بچی کی شادی کرنا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر آج تک میں نے یہ بات بہت سنی کہ آدمی اپنی بچی کی شادی میں خرچ کر کے پریشان ہوا، یہ بات میں نے بہت سنی۔ یہ بات بھی میں نے بہت سنی کہ آدمی اپنے گھر کی تعمیر کر کے خلاص ہو چکا، لیکن آج تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں سنا کہ فلاں آدمی حج اور عمرہ پر پیسے خرچ کر کے پریشان ہوا ہے۔ یہ بات کبھی نہیں سنی، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد آدمی کو کبھی پریشانی نہیں آتی۔ شرط یہ ہے کہ آدمی خلوص دل کے ساتھ کرے، ریا اور دکھلاوے کے خاطر اپنا سفر کرے گا تو پھر وہ خرچ جو ہے مردود ہوگا اللہ کے پاس۔ اگر آدمی خلوص نیت کے ساتھ کرے گا تو اللہ پریشان نہیں کرے گا۔ لوگ یاد رکھیے کہ یہ فرض متوجہ ہوتے ہی لڑکی کی شادی رکاوٹ نہیں بنتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شادی کر کے جاؤ، نہیں پہلے حج کو جائیے بعد میں شادی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے یہ حج نہیں کیا تو پھر آپ کی موت یہودیت پر ہوگی یا عیسائیت پر ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو۔ اگر آپ اسلامی موت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر مرنا چاہتے ہیں تو حج کریں۔ بچی کی شادی بعد میں دیکھیے، آنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع نہیں دیا، آپ کی موت ہو گئی تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی، آپ کے آنے سے پہلے بھی اس کا نظام چل رہا تھا، آپ کے قبرستان جانے کے بعد بھی اس کا نظام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام آپ پر یا مجھ پر یا کسی تیسرے آدمی پر ڈپینڈ نہیں ہے، یہ ہوگا تو یہ کام ہوگا، وہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک شخص کم ہوگا تو اللہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دے گا۔ ذہنوں سے یہ تمام کی تمام گندگی نکالیے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ دوسری بات اس موقع پر جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ جو سفر ہے، سفر حج، یہ عشق و مستی کا، عشق و محبت کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کسی بندے کو چاہتے ہیں تو پھر اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس کا نام جپتا ہے۔ تو دین اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور اللہ نے یہی کہا، ایمان والو تمہیں مجھ سے محبت کرنا ہے، جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو پہلا فرض ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس مالک کا، اس خالق کا نام جپو۔ پھر آدمی جب محبت میں نام جپتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں اس کی اطاعت و فرما برداری کروں، اپنے آپ کو اس کے سامنے مٹاؤں، اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کروں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے جو دوسرا فرض رکھا ہے وہ نماز۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم اپنی محبت اداؤں کا اظہار چاہتے ہو، اپنے آپ کو میرے سامنے لٹانا اور مٹانا چاہتے ہو تو آؤ نماز میں۔ اب بندہ نماز میں آ کر سب سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے بڑے ادب سے ٹھہرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ سے مناجات اور گفتگو کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، جھکتا ہے اللہ کے سامنے، اور پھر جس سے محبت ہے اس کے سامنے اپنے جسم کی سب سے اونچی چیز پیشانی کو
زمین پر رکھ کر ماتھ رگڑتے ہوئے کہتا ہے اے میرے مالک تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر جب محبت حد سے آگے بڑھتی ہے تو تیسری جو ادا ہوتی ہے وہ ہے محبوب کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے چاہنے والوں کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ آپ نے دیکھا کہ مجنون کی جو محبت تھی لیلا سے، وہ لیلا کی محبت کے اندر نہ کھانے کی پرواہ تھی نہ پانی کی پرواہ تھی۔ ایک مومن وہی جذبے سے سرشار ہو کر خدا کو اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے تو اللہ نے سال میں ایک مرتبہ رمضان کا موقع رکھا۔ خدا نے کہا کہ تمہیں ہماری محبت میں کھانا بھی چھوڑنا ہے، پانی بھی چھوڑنا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میرے رب آپ مجھے اتنے عزیز ہیں، آپ کے لیے تو چند گھنٹے کیا، میں موت تک اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اپنے کھانے پینے کو حرام کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں میرے بندے، مجھے تیری جان لینا نہیں ہے، بس دیکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ 12 کبھی 14 گھنٹے تک بھوک و پیاس کی سخت ترین شدت میں مبتلا کر کے پھر اس کو تھوڑا پانی بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور اللہ روز یہ امتحان لیتے ہیں، 1 مہینے تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری محبت میں کھانے پانی کی قربانی دے سکتا ہے یا نہیں۔ پھر جب محبت اور آگے بڑھتی ہے تو اس کا جو چوتھا لیول ہوتا ہے وہ ہے اپنے محبوب کے لیے اپنی دولت کو نچھاور کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کہا جب اس سے محبت کرنے والے اس کی محبت میں ٹوٹ کر کہتے ہیں مالک آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس حکم کو پورا کریں گے، اللہ کہتے ہیں یہ مال میں نے دیا ہے، اس مال کو میری مرضی پر خرچ کرو، اتنی زکوٰۃ ادا کرو، اتنے صدقات ادا کرو۔ بندہ کہتا ہے مالک سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تو جتنا بول رہا ہے اتنا بھی دے رہا ہوں، مزید تیرے تقرب کے لیے کچھ اور بھی عطا کر رہا ہوں۔ اے اللہ اگر تیرا حکم پورا کا پورا دینے کا ہو تو اس کو دینے میں میرا کیا جاتا ہے۔ پھر اب جب محبوب جسمانی اور مالی ہر قسم کی قربانیاں پیش کرتا ہے تو پھر معشوق کے دل کے اندر ایک تمنا جاگتی ہے کہ جس سے میں نے محبت کی میں اس کا دیدار کروں۔ یہ دنیا ایسی ہے، اس دنیا کے اندر اللہ آ نہیں سکتے، سما نہیں سکتے اور اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ مکۃ المکرمہ شہر میں ایک گھر بنایا اور اس گھر کی نسبت اپنی طرف کی اور کر کے کہا کہ میرے بندو میں دنیا میں آ نہیں سکتا، اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتا، اور تم میری محبتوں میں ٹوٹے ہوئے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں، میرا دیدار بس آخرت ہی میں ممکن ہوگا۔ اس دنیا میں تمہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، اپنی محبتوں کو لٹانا ہے، اپنی اداؤں کو دکھانا ہے، تو آؤ میرے شہر کی پاس، اور میں نے اپنا گھر بنایا ہے وہاں آؤ۔ تو اب چنانچہ تمام کے تمام ایمان والے جن کو اللہ نے توفیق دی وہ اپنا لباس اتار کر کفن نما 2 چادریں پہن کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اللہ کے شہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب اللہ کا وہ شہر آتا ہے جس کو خدا نے اپنا گھر کہا ہے، کوئی حجر اسود کو چومتا ہے پتھر کو، کوئی اللہ کے گھر کے پردوں سے چمٹ رہا ہے، کوئی یہاں رو رہا ہے، کہیں کوئی وہاں گر رہا ہے۔ جب آدمی اس کے تمام حرکات کو دیکھتا ہے تو لگتا ایسے ہے کہ کوئی پاگل ہے کیا؟ پاگل نہیں ہے، یہ عشق و محبت کے نظارے ہیں جو ایک بندہ مومن اللہ کے لیے پیش کرتا رہتا ہے۔
اس کو نہ اپنے بالوں کا ہوش رہتا ہے، اس کو نہ کنگھی کرنے کی فرصت ہوتی ہے، نہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس گرد و غبار نے اس کے احرام کو کتنا میل کر رکھا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ جس طرح مجنون کو لیلا کی محبت میں جب وہ ڈوبتا ہے تو نہ اس کو اپنے کپڑوں کا ہوش، نہ بالوں کا ہوش، یہی کیفیت اللہ چاہتے ہیں، اسی کو سفر حج کہتے ہیں۔ اب تیسری اور آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اب اس سفر پر نکلنے کے لیے ہر صاحب حیثیت آدمی کو مکمل پلاننگ کرنی ہے۔ کس طرح کی پلاننگ؟ اسی طرح کی پلاننگ جس طرح آپ اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کو بچی کی شادی کرنا ہے تو 3-4 سال پہلے سے چٹیاں ڈالتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، مختلف قسم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح کا اہتمام اس صاحب حیثیت آدمی کو اللہ کے گھر کے نکلنے کے لیے بھی اس سفر خرچ کو جمع کرنے سے متعلق کرنا ہے۔ اب جو صاحب حیثیت ہے وہ تو کریں گے، اب جو غریب آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہر نماز میں بلوغت کے بعد سے لے کر میں موت تک خدا کے جس گھر کی طرف رخ کر کے میں ہاتھ باندھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ تابع اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف۔ ہر مومن کے دل میں یہ تمنا رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں وہ لمحہ آئے جس میں خدا کے اس گھر کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھوں۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے بہت ساری ترتیبیں بتا رکھی ہیں۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ آدمی روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں بڑا غریب ہوں، مگر تیرے گھر کو دیکھنے کی، رسول کے در پر آنے کی، جس روضے کے لیے میں ہمیشہ درود کا اہتمام کرتا ہوں، اے اللہ ایک مرتبہ خواہش ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ اس رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں۔ اے اللہ اس کی بڑی حسرت اور تمنا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور یہ جذبہ آپ کے دل میں جتنا طاقتور ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی آپ کے لیے اسباب اپنے کرم سے بنائیں گے۔ اللہ اسباب کیسے بناتے ہیں؟ بس تاریخی 2 صفحات آپ کی خدمت میں رکھ کر اس موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ خدا کی معرفت کا انہیں بہت بڑا حصہ حاصل تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آدمی آیا، آ کر حضرت جنید بغدادی سے کہنے لگا، حضرت میں بڑا غریب آدمی ہوں، مفلس اور خلاش ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر دل میں بڑی تمنا ہے کہ اللہ کا گھر دیکھوں، آپ اللہ سے دعا فرمائیے، آپ خدا کے بڑے نیک بندے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ میرے لیے انتظام فرما دیں گے۔ مجلس میں میری اور آپ کی طرح کچھ سرفرے لوگ بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی یہ سفر حج تو فقیروں پر، غریبوں پر فرض ہی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو اس کی جستجو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ غریب آدمی کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی میں تم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوں، کوئی بھیک طلب کر رہا ہوں، خدا کا نیک بندہ ہے، اس کی مجلس میں آیا ہوں اور اپنی دل کی خواہش پیش کر کے ان سے دعا کی گزارش کر رہا ہوں۔ جنید بغدادی نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 درہم تھا، وہ نکال کر اس غریب کو دیا، دعا کی، دعا یہ کی، اے اللہ یہ غریب بندہ ہے، یہ تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہے، تیرے رسول کے روضے پر آنا چاہتا ہے،
مگر اس کے پاس نہ سواری ہے نہ پیسہ ہے۔ اے اللہ میرے پاس بھی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ نہ اس کو سواری دے سکوں نہ پیسہ دے سکوں، میری حالت بھی آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ اس کی مدد فرمائیے۔ جنید بغدادی نے دعا کی اور اس نوجوان سے کہا کہ جن راستوں سے حجاج گزرتے ہیں آپ وہاں جا کر ٹہلو اور اللہ سے دعا کرتے رہو۔ چنانچہ ایک قافلہ اس راستے پر آیا، اس نوجوان کو قافلے کے بڑے نے دیکھا۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کے ذمہ دار آدمی کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی۔ یاد رکھو کہ دلوں میں محبت ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آتی ہے، نیکیوں کی بنیاد پر آتی ہے، دولت کی بنیاد پر کسی کے دل میں کسی کی محبت نہیں آتی۔ اور محبت اللہ ڈالتے ہیں، اور انسانیت کے قلوب اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور اللہ جس طرف چاہیں اس کے دل کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس قافلے کے سردار نے پوچھا اس نوجوان کو دیکھ کر، نوجوان کیا بات ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اجی میں اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ سواری ہے، بس راستے پر کھڑا ہوا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ اپنی قدرت سے میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اس قافلے کے سردار نے کہا کہ ہمارے قافلے میں ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی سواری موجود ہے، آپ آ جائیے۔ فوراً وہ نوجوان خوش ہوا، قافلے میں شامل ہو گئے۔ اب تمام کا تمام قافلے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا مہمان ہے، یہ تو شروع سے ہمارے ساتھ نہیں آیا، درمیان میں اچانک ملا، یہ مہمان ہے۔ سب کے سب اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے، اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو اس کو بھی کھانا کھلاتے۔ اس طرح یہ نوجوان ہوتے ہوتے خانہ کعبہ پہنچا، اس نے حج ادا کیے، اللہ کا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حج کے بعد روضہ رسول پر پہنچا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ جب ان کی واپسی کا وقت تھا، اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو قافلے کے سردار نے کہا کہ یہ لو پیسے، جو تم خریدنا چاہتے ہو یہ تحفہ ہے، خریدتے رہو۔ اس نے خریدنا شروع کیا، ضروری چیزیں اپنے گھر کے لیے، اور جب سب چیزوں سے فراغت ہوئی تو اب وہ قافلہ واپس چل پڑا۔ بغداد آیا، جہاں پر جنید بغدادی رحمہ اللہ رہا کرتے تھے۔ اب مجلس لگی ہوئی تھی، یہ نوجوان کھجور اور تھوڑی سی خوشبو لے کر پہنچا تھا، جنید بغدادی کے سامنے بیٹھا۔ حال یہ تھا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور اللہ کے جو احسانات اس کے آنکھوں میں گھوم رہے تھے، ایک پیسے کا یہ مالک نہیں تھا۔ خدا نے کیا اسباب بنائی اس کے لیے کہ اس کے لیے سواری کا بھی انتظام ہوا، کھانے پینے کا بھی انتظام ہوا، اور پورے سفر سے یہ مالا مال ہو کر واپس آیا۔ اس حال میں جنید بغدادی نے جو 1 درہم دیا تھا، وہ 1 درہم بھی اسی طرح اس کے جیب میں موجود تھا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ ایک اور واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک غریب مولوی تھے، بے انتہا۔ ایک عالم ان کے استاذ کی خدمت میں پہنچے، کھجور اور خوشبو لے کر۔ استاذ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے میں عمرے پر گیا تھا۔ اور کون تھے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت میں بھی تھا، ساتھ میں میری اہلیہ بھی تھی۔ استاذ کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھئی تم تو بڑے غریب آدمی، اور بڑی مشکل سے تمہارا گزر بسر ہوتا ہے، تم عمرہ کیسے گئے؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے دل کے اندر اللہ کے گھر کو دیکھنے کی بڑی تمنا تھی، مگر میں غریب تھا۔ علماء سے میں نے ایک طریقہ معلوم کیا تھا، جو مسلمان غریب ہو اور اللہ کا گھر دیکھنے کی تمنا رکھتا ہو،
اس کو چاہیے کہ جو اذان ہوتی ہے اپنے محلے کی مسجد کی اس کو غور سے سنے۔ اذان ختم ہونے کے بعد جب وہ دعا پڑھتا ہے، دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے گھر تک پہنچنے کے اسباب پیدا فرما۔ پھر لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھے اپنے دل میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو غریب آدمی اس ترتیب پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی قدرت سے اسباب بناتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اچانک ایک دن میرا یہ عمل تھا اور کر رہا تھا کئی مہینوں سے، ایک آدمی آیا، میں نے اس کو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس نے آ کر مجھ سے پوچھا کیا تمہارا پاسپورٹ بنا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ فلاں فلاں کاغذ لے کر آؤ، تمہارا پاسپورٹ بناتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک ایجنٹ کے پاس مجھے دیا اور پیسے دے دیا کہ ان کا پاسپورٹ بناؤ، اور پھر مجھ سے کہا کہ جب پاسپورٹ بنے تو پھر مجھ سے ملنا۔ جب وہ پاسپورٹ بن گیا تو پھر وہ آیا اور آ کر اس نے پیسے دیے، تم اور تمہاری اہلیہ عمرے پر جاؤ۔ وہ عالم کہتے ہیں نہ میں نے اس سے پہلے اس آدمی کو دیکھا تھا نہ اس کے بعد وہ آدمی کبھی مجھے ملا۔ یہ اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں، اللہ کب کس سے کس طرح کی مدد فرماتے ہیں اور کس قسم کے اسباب میسر فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جو صاحب حیثیت ہیں ان کو تو باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہے۔ جو غریب ہے اس آدمی کو اللہ سے لو لگانی ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کس طرح بنائے گا وہ بہتر جانے۔ بس اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔